آج انسان کی سب سے بڑی کج فکری یہ ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی شے ہوتی ہے تب یہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اور جب وہ اس سے زائل ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بات کرتا ہے انسان۔ جیسے کہ ماں باپ ہی ہیں، زندگی میں اولاد کو ہر ایک بری بات سے بچانے کے لیے بارہا ان کو ٹوکتے جھونکتے رہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بات غلط ہے۔ لیکن جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو بوڑھے ماں باپ کی نوک جھونک اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے، اور یہ چاہتا کہ کسی طرح سے ان ماں باپ سے مجھ کو چھٹکارا مل جائے۔ لیکن جب یہی ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا سایہ سروں پر باقی نہیں رہ جاتا، تب اولاد کو ان کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ ایک نوجوان کی بات ہے، وہ کہتا ہے میں جیسا سمجھتا تھا ویسا نکلا نہیں۔ کہتا ہے کہ میں دیکھتا میں کمرے میں سے باہر نکل جاتا ہوں تو باپ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لائٹ جلی ہوئی ہے، تو غصے سے کہتے ہیں کیوں اس طرح سے اتنی فضول خرچی کرتے ہو، لائٹ ضائع کرتے ہو، جب کمرے سے باہر آیا کرو تو لائٹ کو بند کر دیا کرو۔ کہاں میں برداشت کرتا رہا۔ ایک دن واش روم میں گئے تو نل کھلا رہ گیا، ٹوٹی کھلی رہ گئی، تو آ کر کے بڑے سخت لہجے میں کہا اتنی پانی کی بربادی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہا، اس کو برداشت کرتا رہا۔ کہتے کہ ہر بات پر نوک جھوک ٹوکنا ان کی یہ فطرت میں شامل تھا، یہاں تک کہ بیمار ہوتے تب بھی وہ اس بات سے گریز نہیں کرتے تھے۔ میں برداشت کرتا رہا، لیکن ایک دن وہ آیا جس دن کا مجھ کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ ایک کسی کمپنی میں میری جاب لگنے والی تھی۔ میں انٹرویو دینے کے لیے گھر سے تیار ہوا، نہایا، خوشبو لگائی، ٹائی وغیرہ باندھ کر کے میں کمپنی کی طرف نکلا۔ لیکن جیسے ہی گھر کی دہلیز عبور کرنے لگا، میرا ارادہ تھا کہ اگر میں کامیاب ہوا تو آج کے بعد اس گھر کی طرف پلٹ کر کے نہیں آؤں گا، اور باپ کی ان تمام سختیوں سے مجھے بیزاری ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میں دہلیز عبور کرنے لگا تو دیکھا پیچھے سے ایک نرم و نازک ہاتھ نے میرے کندھے کو چھوا، اور میں نے جب مڑ کر کے دیکھا تو باپ اپنی بیماری کی حالت کے باوجود دعائیں دے رہے تھے۔ کہا بیٹا ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا اور پر اعتماد رہنا۔ میں ظاہری طور پر لبوں پر مسکراہٹ سے جواب دے کر کے نکلا، لیکن اندر دل کی جو کیفیت تھی وہ مجھے معلوم تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اب لوٹ کر کے اس دہلیز پر نہیں آؤں گا۔ اگر مجھ کو کامیابی مل گئی تو بیٹا چلا۔ کہتا ہے میں پہنچا اس کمپنی میں جہاں ایک معزز عہدے پر مجھے ملازمت ملنے والی تھی، تو وہاں پر نہ کوئی گیٹ کیپر تھا، نہ کوئی عملہ کسی طرح کا حفاظتی دستہ تھا، بس کچھ بورڈ وغیرہ لگے تھے جو رہنمائی کر رہے تھے انٹرویو آفس کی طرف اس کمرے تک پہنچانے کے لیے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دروازے کا ہینڈل ٹوٹا ہوا تھا، قریب تھا وہ گرنے کے۔ میں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ کچھ آگے بڑھا جب کمپنی میں تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ پودے ہیں جن کو پانی دیا جا رہا تھا، لیکن ایک باغ میں پانی مکمل ہونے کے بعد دوسرے تالاب کی طرف بہہ رہا تھا، تو میں نے اس نل کی رفتار کو کم کر دیا کہ پانی فضول تھا۔ اب پھر جب اندر داخل ہونے کے بعد میں بلڈنگ میں پہنچا تو وہاں پر جب سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگا تو دن کے عالم میں کچھ لائٹیں جل رہی تھیں جو بے مقصد تھیں، جن کے اجالے کی کوئی مقصد اور غرض نہیں تھی۔ میں نے سوئچ کے قریب جا کر ان سب کو آف کیا، بند کر دیا۔ اب میں پہنچا وہاں پر جہاں مجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے جاب کی تلاش میں۔ تو میں نے دیکھا وہ سب عالی نسب، عالی خاندان، روپیے پیسے والے لگ رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں مجھے اپنی اہمیت بہت کم نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے سوچا جب یہ سب کے سب یہاں اتنے پہلے سے موجود ہیں تو مجھ جیسے کا کہاں نمبر آنے والا ہے، اور جو بھی انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے وہ چند منٹ میں باہر آ جاتا ہے۔ تو اب میں نے تہیہ کر لیا کہ اب تو تیرا نمبر آنے والا نہیں ہے۔ تو میں واپس پلٹنے لگا۔ اچانک جیسے ہی میں واپس پلٹا تو پھر اندر سے میرا نام پکارا گیا، میرے نام لے کر کے آواز لگائی گئی۔
تو میں اپنے آپ کو رب کے سپرد کر کے اندر داخل ہو گیا. ہونا ہو جیسے بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تو اندر دیکھا جا کر کے تو اعلیٰ نصب کرسیوں پر 3 شخص موجود تھے. میرے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا بتاؤ اس نوکری کو کب سے جو ہے تو تم جوائن کرنا چاہو گے. تو مجھے ایسا لگا شاید میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تو لیکن پھر باپ کی وصیت مجھے نصیحت یاد آئی کہ ہمیشہ پر اعتماد رہو. تو میں نے باپ کی اس نصیحت کو یاد کر کے کہہ دیا کہ جب امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا تو جاب بھی جوائن کر لوں گا. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو, انٹرویو تمہارا سفل ہو گیا. میں نے سمجھا شاید میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں نے تو کوئی امتحان کوئی انٹرویو نہیں دیا, پھر کامیاب کیسے؟ مجھ سے ابھی تک نہ کسی نے کوئی سوال کیا نہ میں نے کوئی جواب دیا, تو پھر کامیابی کیسے مل گئی؟ تو پھر میری طرف گھوم کر کے جو گھومنے والی کرسی پر ایک شخص بیٹھا تھا اس نے کہا ہم نے اپنی فیکٹری میں کمپنی میں کچھ جگہوں پر خرابی چھوڑ رکھی تاکہ ہم دیکھیں ان خرابیوں کو آنے والے جو امیدوار ہیں ان میں سے کون درست کرتا ہے. تو بہت سارے امیدوار آئے جوائننگ کے لیے لیکن کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی. پانی برباد ہو رہا تھا, آپ نے اس کی احتیاط کی. لائٹیں فضول جل رہی تھی, آپ نے ان کو برداشت نہ کیا بلکہ ان کو بند کر دیا کیونکہ بے مقصد اور بے معنی تھی. تو یہ کچھ خرابیاں کمیاں ہم نے چھوڑے رکھی تھی تاکہ دیکھے کون آنے والا امیدوار ہے جو ان کی طرف توجہ رکھتا ہے. تو ان تمام چیزوں میں تم یہ کامیاب ہو گئے ہو. تو اس وقت مجھے پھر اپنے باپ کی وہ دھمکیاں اور وہ سختیاں یاد آئیں جو گھر رہ کر کے باپ ٹوکا کرتے تھے کہ کیوں لائٹ فضول خرچ کرتے ہو, کیوں پانی کی بربادی کرتے ہو. اور باپ کی آخری وصیت تھی کہ پر اعتماد رہنا. تو انہوں نے کہا آپ اس میں کامیاب ہوئے اور آپ کو یہ نوکری ملتی ہے, آپ اس کو جوائن کر لیں. اب خوشی کی انتہا نہ رہی. جوائن لیٹر لینے کے بعد اب میں وہاں سے گھر کی طرف پلٹا. دل چاہ رہا تھا کہ بس گھنٹے کی جگہ منٹوں میں گھر پہنچ کر باپ کی دست بوسی قدم بوسی کروں, لیکن گھر آتے آتے کافی دیر ہو چکی تھی. اور جب میں گھر کی دہلیز پر آیا تو میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا جن کے چہروں سے دکھ کے آثار نمایاں تھے. جب پتہ کیا تو پتہ لگا کہ میرا باپ دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکا تھا. باپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اب آنکھیں آنسوؤں کا سیلاب بن کر کے بہنے لگی. اشک باری کے علاوہ اور بچا بھی کیا تھا؟ کفِ افسوس ملنے کے علاوہ اب اس بیٹے کے پاس بچا بھی کیا تھا؟ اب سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا. ہائے باپ کی وصیتیں بیکار اور رائے گاہ نہیں تھیں. آج انہی نصیحتوں کی وجہ سے مجھ کو کامیابی ملی. لیکن جب کامیابی ملی اس باپ کی نصیحتوں کی وجہ سے تو آج وہ باپ مجھ سے پہلے ہی دنیا سے جا چکا ہے. اولاد کی تمنا ہوتی ہے خوشحالی کے دن آئے, تو جس باپ نے غربت میں پالا ہے وہ میری خوشحالی کے دل بھی دیکھے تاکہ اس کو بھی اپنی زندگی میں سکون میسر ہو. تو کہا جب تک یہ زندہ ہیں ان کی ہر بات کو موتی کی طرح چن کر دل و دماغ میں بسا لو, کہیں نہ کہیں یہ ضرور کام دینے والی ہے. لیکن آج اولاد ہے جو ان کی بات کو معمولی سمجھ کر بے مقصد اور بے معنی سمجھ کر کے اپنے دل و دماغ میں اتارنے کے بجائے اپنے قدموں تلے روندتی ہے. لیکن جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب کہیں جا کر کے اس بات کا احساس ہوتا ہے. تو قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوا کرتی ہے.